ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أفضل صلوات بعدد معلوماتك، بارك وسلم عليه. معزز اور مکرم سامعین کرام، بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہوا، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کے گھر حاضری کی توفیق دیا۔ ایک بات کہہ کر اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ جب بقرعید کا موقع آتا ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، لوگ بڑے شوق سے ذوق سے قربانیاں کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے جن کو اللہ نے دولت دی، اور وہ قربانی قبول ہوئی یا نہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، لیکن یہ قربانی ایسی بھی ہے جو مسلمان ہر جمعہ اللہ کے نام پر قربانی دے سکتا ہے، اور وہ قربانی ایسی جسے اللہ قبول کرنے کا وعدہ بھی کر دیا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو کیا ہے؟ جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں اللہ کے گھر کو حاضر ہوا۔ حدیث میں ہے جو جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں اللہ کے گھر کو حاضر ہوتا ہے، اسے اونٹ اللہ کے نام پر قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آگے ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ بھی ایسی قربانی جسے اللہ قبول کرتا ہے۔ تو جمعہ کے دن کی ایک آدھا گھنٹہ آگے پیچھے کر کے مسجدوں کو جلدی آنے کی آگے فکر کرنا، یا قربانی کا ثواب بھی مل رہا ہے تو اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ قربانی اللہ قبول بھی کرے گا فری میں۔ یہ اونٹ قربانی لینا ہے تو آج کے حساب سے 70-80 ہزار روپے چاہیے، اس کے پیچھے محنت ہے، روپیے لگتے ہیں، وقت لگتا ہے، گوشت بنانے پڑتے ہیں، تقسیم کرنا پڑتا ہے، کئی گھنٹے اس کے اندر گزرتے ہیں، لیکن ہماری نبی فرماتے ہیں اے 2-3 بندے آجا تمہیں کہیں پہلی گھڑی میں تجھے اونٹ سے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایسی قربانی اللہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنا، آخر میں آ کر جلدی چلے جانے اچھی عادت نہیں۔ چلو آج اہم عنوان پر بات کریں، وہ ہے شرک کسے کہتے ہیں۔ مسلمان زندگی میں اندھا نہیں رہنا، قرآن و حدیث کے طرف آنا۔ قرآن ہماری رہبری کتاب ہے، ہماری نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث پر چلنا ہے، دوسرے راستے چلنے کو شریعت نے منع کیا۔ جس آدمی کے پاس ایمان ہے اسے کہتے ہیں مسلمان، اور جس کے پاس ایمان نہیں اسے کہتے ہیں مشرک۔ حدیث میں ہے
لیکن مرنے کے بعد مشرک شمار کیے جائیں گے. نماز پڑھا ہوگا, سجدے کیا ہوگا, خیر و خیرات کیا ہوگا, مسجدیں بنایا ہوگا, عمرے پر عمرے کیا ہوگا, حج کیا ہوگا, تہجد پڑھا ہوگا, لیکن کچھ ایسے کام کرنے جائے گا جس کی وجہ سے اللہ کہے گا تیرے ایمان نہیں ہے, تیرے اعمال قبول نہیں ہے, اب مجھے سیدھا جہنم میں جا. قرآن سے سمجھاؤں گا بھائی, قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے. آج تو ترقی یافتہ زمانہ ہے, قرآن ہر زبان میں ترجمہ مل جاتا ہے. عربی نہیں آتا تو اردو میں پڑھو ترجمہ, اردو نہیں آتا تو انگریزی زبان میں پڑھو, وہ نہیں آتا تو انگریزی میں پڑھو. آج تو بچہ انگریزی جانتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ساتوں پارہ ہے سورہ انعام ہے, آیت نمبر 82 یعنی 82. اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا پیغام دیا ہے وہاں. جمعہ کے بعد گھروں میں پستک ملے تو اس کا ترجمہ دیکھ لینا. روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. آج تک ہماری زندگی کیسی گزری. ساتواں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 82. اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, ولم یلبسوا بظلم, اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملائے, اولئک لہم الامن, ان لوگوں کے لیے امن ہے, شانتی ہے, دل کا سکون ہے. واولئک هم المهتدون, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوا, اس کا لفظی ترجمہ. اس کا مطلب کیا؟ اللہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے, اپنے ایمان کے ساتھ میں ظلم کو شامل نہیں کیا. اب ظلم کسے کہتے ہیں؟ ہم نے سمجھا کسی کو مارنا ظلم ہے, کسی کو مال لوٹنا ظلم ہے, کسی کو گالی دینا ظلم ہے, کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا ظلم ہے, مسجد کا مال کھانا ظلم ہے, مدرسے کا مال کھانا ظلم ہے, ماں باپ کو ستانا ظلم ہے, بڑوں کی قدر نہ کرنا ظلم ہے. یہ تو ظلم ہے. لیکن اس آیت کے جو اللہ کہتا ہے ظلم کو ایمان کے ساتھ میں شامل نہیں کرے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ظلم سے مراد شرک ہے. شرک نہیں کرے ایمان لانے کے بعد. قرآن میں اس کا حوالہ ہے. قرآن کریم کا 21واں پارہ سورہ لقمان آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا, وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے کیا کہا تھا, جو لوگ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے, ان لوگوں کے لیے 2 انعام ہے. پہلا دنیا کا انعام ہے, ان کو عمل کی زندگی دی جائے گی, دل کا سکون ملے گا. آخرت کا ایمان ہے, ان لوگ آخرت میں ہدایت یافتہ لوگ. تو معلوم ہوا اس آیت میں جو اللہ نے کہا کہ ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملاؤ, یعنی شرک نہ کرو, شرک نہ کرو. اب سوال ہے شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ذات و صفات میں کسی اور کو شامل کرنا. روزی دینے والا اللہ, اولاد دینے والا اللہ, دولت دینے والا اللہ, دولت دینے والا اللہ, زندگی دینے والا اللہ, موت دینے والا اللہ, بیماری دینے والا اللہ, شفا دینے والا اللہ, جھوپڑا دینے والا اللہ, بنگلہ دینے والا اللہ, سواری دینے والا اللہ, اور سواری کے بغیر پیدل چلانے والا اللہ, معمولی سواری دینے والا اللہ, اونچے سے اونچے سواری دینے والا اللہ, کاروبار میں نقصان ڈالنے والا اللہ, اللہ جو ہے کاروبار میں فائدہ دینے والا اللہ. ان تمام چیزوں کو کسی اور کو شامل کر لینا کہ یہ لوگ بھی نقصان و نفع کے مالک ہے, اس کا نام شرک ہے. یہ کبھی نہیں کرنا. ہمارے اعمال برباد ہو جاتے, ہمارے نمازیں قبول نہیں ہوتے, ہمارے سجدے قبول نہیں ہوتے,
کوئی سنی سنائی بات نہیں، کوئی قصہ کہانی والی کتاب کی بات نہیں، قرآن کریم میں سنو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا 24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں کہہ رہا ہے، یعنی 65 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَمِن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ پر وحی نازل کیا اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے ان کو بھی ہم نے وحی نازل کیا۔ کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَنْكَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد اگر آپ کی زندگی میں کبھی شرک کیا، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ہم نے ہر نبی کو پیغام دیا تھا، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے سلیمان، اے ایوب، اے یونس، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اللہ کہتا ہم نے وہ پیغمبر کو حکم دیا تھا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَنْكَ عَمَلُكَ، اگر تم زندگی میں ایک بار شرک کرو گے اور شرک کے بغیر، توبہ کے بغیر شرک کے ساتھ مر جاؤ گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ یہ کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ بہت محبت کرتا تھا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کبھی یا محمد کے نام سے نہیں پکارا، اللہ نے کبھی یوں پکارا یا ایھا النبی، کبھی میرے نبی کو اللہ پیار سے پکارا یا ایھا المزمل، کبھی اللہ میرے نبی کو پیار سے یوں پکارتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی اللہ پیار سے یوں پکارتا ہے یاسین، یہ میرے نبی کے نام ہے۔ اتنا پیار کرنے والا خدا میرے نبی کو دھمکی دے رہا ہے، اے محمد زندگی میں اگر شرک کریں گے لَيَحْبَطَنَّ عَنْكَ عَمَلُكَ، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ جب شرک کرنے سے پیارے نبی کے اعمال برباد ہوتے، اگر میں نمازی ہو کر شرک کروں کیا میرے اعمال برباد نہیں ہوتے؟ میں صدقہ و خیرات کرنے والا ہو کر زندگی میں شرک کروں، میرا صدقہ و خیرات برباد نہیں ہوتا۔ شرک کے قریب لے جانا بہت بڑی بیماری ہے، یہ روح کو بیمار کر دیتی ہے، اللہ کو ناراض کر دیتی ہے، رسول اللہ کو ناراض کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں اور مسلم میں بھی، ترمذی میں صحیح حدیث میں، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایک ایک پانی کے قطرے کے لیے ترس رہے ہوں گے، کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس وقت میں اگر مسلمان کی سفارش کریں گے تو پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور پانی پلائیں گے تو پیارے نبی اپنے حوض کوثر سے پلائیں گے۔ صحیح بخاری میں کتاب الرقاق کے اندر حدیث ہے، جب لوگ نبی کے حوض کوثر سے، جو میدان محشر میں حوض کوثر اللہ دے گا نبی کو، قرآن میں سورہ کوثر میں اس کا ذکر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں کوثر سے مراد میدان حشر میں جو کوثر کا پانی نبی کو دیا جائے گا وہ مراد ہے کوثر سے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں کوثر سے مراد ہر خیر بھلائی اپنے نبی کو دیا۔ جب آدمی مسلمان پیاسا ہوگا میدان محشر میں پانی کی تلاش میں جائے گا، دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہجوم جمے ہوئے ہیں اور ایک نورانی چہرے والا آدمی پانی پلا رہا اور یہ بھی پانی پینے کے لیے جائے گا، تو فرشتے اسے روکیں گے، نہیں تو پانی پینے کے جانے کی لائق نہیں۔ تو میرے نبی کے نگاہ پڑے گے اس بندے کو جس کو فرشتے روک رہے ہیں، نبی اعلان کریں گے اے فرشتوں چھوڑ دو، میرا امتی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، میرے اوپر نازل ہوا قرآن پڑھنے والا ہے، چھوڑ دو، آنے دو، میں اسے پانی پلاؤں گا کوثر کا۔ فرشتے کہیں گے اے نبی آپ جانتے نہیں ہیں یہ آپ کا امتی تو ہے، یہ آپ کا کلمہ تو پڑھتا تھا، آپ کا قرآن نازل ہوا قرآن تو پڑھتا تھا، لیکن یہ ایمان کے ساتھ میں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے زندگی میں اس نے دین میں نئے نئے چیزوں کو ایجاد کیا تھا، یہ آپ کے ہاتھ سے کوثر کا پانی پینے کے لائق نہیں، اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم اس کو ٹھیل
کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جائے گا۔ نبی فرمائیں گے، صحیح بخاری کے جملے ہیں، نبی فرمائیں گے سوکن سوکن، ایک دوسری روایت میں گوردن گوردن، دور ہو جا دور ہو جا، تو منحوس ہے میرے کلمہ پڑھتے ہوئے میرے دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کیا تھا، شرک کیا تھا، بدعت کیا تھا، میرے ہاتھ سے کوثر پینے کا لائق نہیں ہے، اب تو فرشتے ہیں، فرشتے کے حوالے ہو جا، اب مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن کی دو آیتوں سے میں نے بتایا کہ شرک بہت بڑی بیماری ہے۔ اور چلو قرآن کریم کا سورہ نساء آیت نمبر 116، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہے تو معاف کرے گا۔ معاف کرنا ضروری نہیں، اگر اللہ چاہے تو کسی بندے کو اللہ نے چاہا معاف کرا، وہ ہو گیا میرا پاک۔ اگر کسی کو اللہ نے پکڑ لیا، وہ اللہ کی حکمت ہے، وہ آدمی خسارے میں ہو گیا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 116 میں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، میں جو ہے اللہ کہتا ہے میں شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، وہ سمندر کے پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، وہ سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو، وہ دنیا کے پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، وہ درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، میں چاہوں تو معاف کروں گا، لیکن ایک رائی کا دانہ شرک لایا تو اللہ کہتا بھی معاف نہیں کروں۔ قرآن کی آیت کو میں نے حوالہ دیا تو پتا چلا ہے 3 آیتوں سے شرک بہت خطرناک بیماری، خطرناک گناہ، کبھی اس کے قریب ہم لوگ نہیں جاتے، اور یہ عقیدہ مضبوط کر لینا کہ میں موحد ہوں، میں توحید والا ہوں، اللہ کو یہ جاننے والا ہوں، رسول اللہ کو برحق نبی جاننے والا ہوں، مجھے مصیبتیں دینے والا بھی خدا، مصیبتیں ٹالنے والا بھی خدا، میں کہیں اور سجدہ نہیں کروں گا، کہیں اور جنت نہیں مانگوں گا، میں مانگوں گا تو اللہ سے، میں گر گراؤں گا تو اللہ کے دربار میں، اس کا نام توحید ہے۔ اسی کو کہتے ہیں توحید والا۔ توحید کوئی دوسری چیز نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون پر چلنے والے کو توحید والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنانے والے کو توحید والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، جب نبی کی عمر 6 سال کی ہوئی تو ماں کا انتقال، 8 سال کی ہوئی تو دادا کا انتقال، 8 سال سے لے کر نبی کے چاچا ابو طالب کے انتقال تک ابو طالب نبی کو پالے، اپنے گھر میں رکھا، اپنے بیٹوں کو ایک لقمہ کھانا کم دیتے تھے، نبی کو زیادہ دیتے تھے، اتنے لاڑوں سے پالے۔ لیکن ایسے ابو طالب نبی سے محبت کرنے والے، نبی کے گود میں سونے والے، نبی کے ایک بستر میں سونے والے، جب تک ابو طالب تھے نبی کو بچے میں کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا، اتنا روز تھا ابو طالب تھا، لیکن ابو طالب ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھے۔ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فرمانے لگے چچا جان آپ نے میرے لیے 8 سال 14 سے آپ نے میری پرورش کیا، مجھے کھلایا پلایا، مجھے نہلایا، مجھے کپڑے پہنایا، سب کچھ آپ نے کیا، میری ماں بھی آپ نے بنا، میرے باپ بھی آپ نے بنے، میرے بھائی بھی آپ نے بنے، چچا آپ کا انتقال ہونے والا، سکرات کے عالم میں آپ کلمہ پڑھو، میں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارش کروں گا، یہ میرے چچا ہے جنت میں بھیج دینا۔ ابو طالب کہنے لگے بھتیجے تیری بات ٹھیک ہے، اگر میں آخری وقت میں ایمان لایا، مکے کے رئیس لوگ، مالدار لوگ، میرے سامنے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ گالی دیں گے، تانا دیں گے، موت کے ڈر سے بھتیجے کا ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، میں نہیں آتا، میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا کان ابو طالب کے منہ کے قریب کیا، فرمایا چچا زور سے نہیں، آہستہ سے کام میں پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ نہیں پڑھی، ادھر نبی کہہ رہے ہیں پڑھو، ادھر ابو طالب کہہ رہے نہیں پڑھو۔ حضرت جبرائیل آئے، قرآن میں ہے، آیت لے کر آئے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے
سکتے، اسی میں انتقال ہوا۔ نبی فرماتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا۔ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہے پورے انسانوں، حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اور قیامت تک آنے والا جو انسان پیدا ہوگا وہ تمام انسانوں میں جہنم میں جتنے لوگ جائیں گے ان میں سب سے آسان عذاب جو ہے ابو طالب کو دیا گیا۔ حدیث میں ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابو طالب کو کیسا عذاب دیا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ڈالا تو نہیں جائے گا، جہنم کے کنارے کھڑا کر کے ان کو آگ کے جوتے پہنا دیا گیا، اور آگ کے جوتے میں اتنی گرمی ہوگی پیارے نبی نے کہتے ہوئے رونے لگے کہ وہ جوتے پہننے کی وجہ سے ان کے سر میں رہنے والا بھیجا پگھل کر ناک اور منہ سے آنا شروع ہے۔ یہ ابو طالب کی حقیقت ہے جس نے نبی کو ساتھ دیا لیکن جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ اگر ہم لوگ ایمان اللہ نے دیا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، ہمارا نام مسلمانوں کے ساتھ، ہماری ماں مسلمان، ہماری نانی مسلمان، ہم بھی مسلمان، اگر مسلمان ہوتے ہوتے شرک کر کے مر جاؤ گے تو سیدھا جہنم میں چلے جاؤ گے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 38 میں اللہ کہتا ہے وَمَنْ حَرَّمَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جس مسلمان نے زندگی میں شرک کیا، اللہ کہتا ہے اس کے اوپر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جہنم میں تو جلنا ہی ہے نا، اور کتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ یہاں نبی کو پڑھنے والے، نبی کو پوچھنے والے، نبی کو سہارا دینے والے، نبی کو کنگھی کرنے والے، نبی کو کپڑے پہنانے والے، نبی کے چچا ابو طالب کو جہنم کے کنارے کھڑے کر کے ان کو صرف آگ کے جوتے پہنا دیا جاتا ہے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے، بھیجا پک کر ناک سے اور منہ سے آ جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ میں اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے 4 پیسوں کے حرص میں یہ لوگوں کے دیکھا دیکھی اور سنی سنانی باتوں میں آ کر ایمان کے ساتھ ساتھ میں شرک کیا، اگر اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو ہمیں کون بچائے؟ اس لیے شرک کے کبھی قریب بھی نہ بڑھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ انعام کی آیت نمبر 82 تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نے یہاں کہہ رہا کہ شرک کے علاوہ پورے گناہ معاف کر دوں گا، اگر کسی نے چوری کیا تو اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں چوری کیا، بعد میں احساس ہوا نہیں مجھے چوری نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کا مال چوری کیا تھا واپس دیا، توبہ کر دیا، اللہ معاف کر دیا۔ آگے صحابی نے پوچھا وہ انسان اگر کسی نے شہوت میں آ کر شیطان کے پردے میں آ کر زنا کر لیا، منہ کالا کر لیا، کیا اسے بھی اللہ معاف کرے گا؟ تو نبی نے فرمایا ہاں، بعد میں احساس ہوا یہ کام نہیں کرنا چاہیے، توبہ کر لیا، شرمندہ ہوا، آئندہ وہ کام نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا، زندگی پر نہیں کیا، اللہ اسے بھی معاف کرے گا۔ تو لیکن آگے نبی نے فرمایا دیکھنا میرے صحابی وَإِنْ حَرَّقْتَ أَوْ قُتِلْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، تجھے کوئی مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے جب بھی شرک نہ کرنا، اور مجھے راستہ جلا کر راس بنا دیا جائے جب بھی شرک نہ کرنا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اگر تو کیا اللہ ناراض، رسول اللہ ناراض، اور تیرے اوپر ہمیشہ کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے شرک کے متعلق میں صرف قرآن سے سمجھایا 4 یا 5 آئے، حدیثیں اور بھی باقی ہیں، اللہ وعدہ کبھی دیا تو انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن کوشش یہ کرنا ہمیں مسلمانوں کو شرک سے دور رہنا چاہیے، بہت خطرناک بیمار ہے۔ قرآن کے میں نے آیتوں کا حوالہ کیا، انگریزی ترجمے والے قرآن لوگ، انگریزی زبان کے قرآن لوگ خود سے ترجمہ پڑھ لینا ان آیتوں، سورہ نساء کا آیت نمبر 116 کا ترجمہ پڑھو، سورہ انعام کے آیت نمبر 80 پر 3 سے لے کر 80 پر 9 تک آؤ، 80 پر 3 سے 80 پر 9 تک اللہ نے 17 نبیوں کا ذکر کیا، بڑے بڑے نبی، ابراہیم، موسیٰ، یوسف، زکریا، اور آخر اللہ کہتا ہے پیغمبروں اگر
तुम भी शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल को बर्बाद कर दूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों चंद बातों को मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जिंदगी भर हमको तौहीद वाला, अल्लाह को एक मानने वाला, शिर्क से बचकर रहने वाला बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।